أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذلك من انباء القرى، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، یعنی بستیوں کی خبروں میں سے ہے، گزشتہ اقوام کے حالات ہیں. نقصہ علیک، ان کو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں. دنیا کی قدیم تاریخ ہے، سمپل الفاظ میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اینشنٹ ہسٹری ہے. لیکن اس میں سارا ذکر کس کے بارے میں ہے؟ انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں. اور جو ہمارے ہاں ہسٹری کے نام سے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں زیادہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا، جرنیلوں کا، جنگوں کا. آپ تاریخ کھولیں تو صحیح، جنگیں ہی جنگیں، اور ایک دوسرے کے مقابلے اور بادشاہتیں، اور ان کو تقسیم بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے، فلاں ایرا اور فلاں ایرا. آپ کوئی ہسٹری کھولیں آپ کو کہیں پیغمبر اور ان کی قوموں کا ذکر نہیں ملے گا. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ ہسٹری کو عبرت کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ تو دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں. رنگا رنگ افسانوی کہانیاں بادشاہوں کی اور کچھ لڑائی جھگڑے کی باتیں، تو اس میں عموماً لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں ریسلنگ دنیا کا پسندیدہ ترین کھیل ہے جسے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں بیٹھ کے. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مار پٹائی دیکھنے کی اس میں کیا بات ہے اور کھیلنے کی کون سی بات ہے. لیکن انسان کے اندر وہ جو وحشی پن ہے نا، اس کی تسکین ہوتی ہے اس سے. ذالک من انباء القرى نقصہ علیک منہا قائم و حسید. فرمایا کہ یہ مختلف بستیوں کی جو خبریں ہیں، انباء، ہم ان کو آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں. اب ایک دنیا دارانہ سوچ اور ایک دین کی سوچ کا کتنا واضح فرق ہے. انبیاء کی تعلیم اور سیکولر ایجوکیشن میں کتنا فرق ہے کہ یہاں ہر چیز میننگ فل ہے، وہاں ہر چیز انٹرٹینمنٹ ہے. منہا قائم و حسید، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں، کچھ ابھی تک قائم ہیں، ان کے آثار قائم ہیں. وہ حسید، اور کچھ کٹ چکی ہیں، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کی فصل کٹ گئی، وہ بالکل برباد ملیا میٹ ہو گئیں، جیسے قوم ہود ہے، قوم لوط ہے. لیکن قائم میں کون سی ہیں؟ مثلا فرعون کی مصر. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے پہ ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کے کام نہ آئے ان کے الہ، التی یدون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے. اس وقت وہ سارے بت دیویاں، وہ ہستیاں، وہ سارے معبود جن پہ وہ بڑا بھروسہ کرتے تھے، سب ختم ہو گئے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. یہ سارے معبودوں نے انسانوں کی ہلاکت میں ہی اضافہ کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہوتا ہے تیرے رب کا پکڑنا. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم ہوتی ہیں. ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی شدید ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، عبرت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں.
لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ لیکن دنیا کی تاریخوں میں ان واقعات کا پہلے تو ذکر ہی نہیں، اور نمبر 2 اگر ذکر ہو بھی تو ان سے ڈرا نہیں جاتا، عبرت نہیں پکڑی جاتی۔ کیا کرتے ہیں عموماً لوگ؟ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عذاب تھے ان میں سے کیا تھا؟ کہیں زلزلہ تھا، کہیں سیلاب تھا، کہیں آندھی تھی، کہیں دھماکہ تھا، اور یہ چیزیں عموماً جغرافیائی حالات اور موسمی حالات کے تحت ہوتی رہتی۔ کبھی سیلاب آ جاتا ہے تو کیا ہوا، ذرا زیادہ سیلاب آ گیا۔ آندھی طوفان آتے ہیں تو کیا ہوا، ان پہ تھوڑی سی اور تیز آ گئی کہ 7-8 دن پہ ان کے اوپر رہی۔ اسی طرح چیخ، زلزلے، یہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو جیولوجیکل اور انوائرمنٹل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو عذاب کیوں کہتے ہو؟ لوگ ان کے ایسے اسباب اور ان کے اندر سے ایسے نقطے نکال لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عذاب ہی نہ لگے۔ مثلاً قوم لوط جس علاقے میں ان کی بستیاں اور ان کا جو وہ ساری تباہی ہوئی، اس کے بارے میں بہت غور و فکر ہو رہا ہے، بہت ریسرچ ہو رہی ہے۔ اس کے اخلاقی اسباب کو اگنور کر کے اس کے صرف مادی اور جغرافیائی اور نیچرل اسباب کو سامنے رکھا گیا ہے۔ کہ مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اب شیشہ اور ریت اور اس طرح کی کچھ چیزیں دریافت ہوتی ہیں، تو اس کا اسباب کیا بتائے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب یہاں زمین کے اس حصے میں بڑی شدت کی ہیٹ تھی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ بن گیا۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب بھی آیا ہوگا، اور پتھر بھی برسے ہوں گے، اور بستی الٹی بھی ہوگی، اور زمین میں دھنسی بھی ہوگی، اور پانی میں ڈوبی بھی ہوگی۔ کتنے مختلف النوع عذاب اس قوم کے اوپر آئے، لیکن اس کو جغرافیائی حالات سے تشبیہ دے کے اس کی سارے اثر پذیری ختم کر دی گئی۔ عبرت کی بجائے انٹلیکچل ایکسائٹمنٹ کہ اچھا اور کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، ایک ڈسکوری ہے بس۔ فرمایا ذالک یوم مجموع، یہ دن ہے جس میں لوگ جمع ہوں گے، لہو اس میں الناس لوگ، وہ ایک دن ہوگا کون سا؟ عذاب الآخرہ والا، جس دن سب لوگ جمع ہوں گے۔ وذالک یوم، اور یہ دن ہے مشہود، حاضری کا، یعنی حساب کتاب اور بدلے کے لیے سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور نہیں ہم تاخیر کر رہے اس میں مگر ایک گنی چنی مدت تک کے لیے، یعنی قیامت کا آنا دور نہ سمجھو، بس تھوڑے ہی عرصے کے لیے اس میں تاخیر ہے۔ یوم یأتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنی، نہ بول سکے گا کوئی شخص مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب وہ دن آ جائے گا کوئی شخص بول نہ سکے گا۔ کیوں؟ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ ان کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، دہشت اتنی ہوگی کہ بولنا بند ہو جائے گا، شوق میں آ جائیں گے لوگ۔ فمنہم شقی وسعید، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے۔ بدبخت لوگ آگ میں ہوں گے، یہ ہے اصل بدقسمتی اور بدبختی۔ دنیا میں کسی چیز کا آنا جانا بدبختی نہیں ہے، آگ میں جانا بدبختی ہے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کے لیے اس میں چیخ پکار ہوگی اور دھاڑنا ہوگا۔ زفیر چلانا اور شہیق دھاڑنا۔ اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں، مثلا زفیر گدھے کی پہلی آواز کو کہتے ہیں، اور شہیق آخری آواز کو، یعنی آہستہ آہستہ بھی ہانپیں گے اور تیز تیز بھی، اور پھر آہستہ ہو جائیں گے، پھر تیز ہو جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی ان کو نکالا نہ جائے گا۔ پھر اسی طرح زفیر سے مراد سانس کی شدت، پسلیاں پھولنے لگیں۔ سانس کی تکلیف میں جو کیفیت ہوتی ہے
اس کو بھی زفیر کہا جاتا ہے، جیسے نمونیا وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ صحیح سانس نہ لے سکیں گے اور چیخیں چلائیں گے بھی. خالدین فیہا، مگر اس میں ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم ہے ہمیشہ ہمیشہ وہیں. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اگر اس کا کوئی اور فیصلہ ہو، اس کی مرضی کچھ اور ہو، وہ جو چاہے کرے. ان ربک، کیونکہ تیرا رب فعال لما یرید، خوب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. تیرے رب کو کچھ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہے کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور لیکن وہ لوگ جو خوش قسمت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. عطاء، بخشش، غیر مجذوذ، لازوال، نہ ختم ہونے والی. جزاز کہتے ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جذا ٹکڑے ٹکڑے کرنا، جڑ سے کاٹنا، یعنی بخشش کبھی ختم نہ ہوگی. فلا تک فی مریۃ، بس آپ شک میں نہ ہو. مما یعبد ہؤلاء، اس کے بارے میں جو عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ. ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یعنی کیا شک میں نہ رہے کہ یہ بالکل باطل ہے. ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر ایسے ہی جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. یعنی یہ اندھا دھند آنکھیں بند کر کے معبودوں کی عبادت کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. جو انہوں نے عبادت کی ہوگی اس کی پوری جزا ان کو مل جائے گی اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، پوری پوری سزا ہوگی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. کون سی؟ تورات. کیا ہوا اس کتاب کا؟ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا. اللہ کی کتاب اور اس میں اختلاف، ایسا کیوں ہوا؟ اور اختلاف کیا تھا؟ کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا، یا اس کی تفسیر میں رائے کا مختلف ہونا. اختلاف کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی بات سنتے ہیں تو ہر بات کی آپ ایک تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کو آپ اپنے اعتبار سے بھی انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا اس کی صحیح تعبیر ہوتی ہے یا غلط تعبیر ہوتی ہے. جو آپ نے سمجھا ہوتا ہے یا جس کنکلوژن پہ آپ پہنچتے ہیں یا وہ درست ہوتا ہے یا وہ درست نہیں ہوتا. اگر آپ کسی بات کو پازیٹیو مائنڈ سے، سنجیدگی سے سمجھنا چاہیں تو عموماً آپ صحیح رائے تک پہنچیں گے، صحیح انٹرپریٹیشن کریں گے. نیک نیتی ہر چیز کا رنگ بدل دیتی ہے. اس میں اگر کسی کی بھول بھی ہو تو آپ اس کو بھی ایک اچھا رنگ دیتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب اس کے ہاں یہ ہو، لہٰذا آپ اس سے جڑے رہتے. لیکن اگر آپ کی نیت اچھی نہیں، حسن ظن نہیں، آپ کے اپنے اندر کوئی خلل ہے، تو کسی کی صحیح کہی ہوئی بات بھی آپ کو الٹ نظر آئے گی، کیونکہ آپ کی تھنکنگ نیگیٹو ہے نا، اپنی سوچ منفی ہے. لہذا دوسرے کی درست بات بھی درست نہ لگے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف. کسی بھی چیز کے بارے میں غیر سنجیدہ ہونا رائے میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے.
مقصد کی لگن لوگوں کو جوڑتی ہے، مقصد کا فرق لوگوں کو مختلف کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی، جو لوگ مقصد میں سنجیدہ تھے وہ جڑ کے رہے، جن کے مقاصد کچھ اور تھے، پرائرٹیز مختلف تھیں، وہ الگ ہو گئے۔ اور پھر اس میں کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر پیغمبروں کی لائی ہوئی کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے تو ہماری پیش کی ہوئی بات میں اختلاف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر لوگ پیغمبروں کی کتاب میں مختلف ہی ہو گئے تو ہماری تعلیم میں اور ہماری تربیت میں اگر مختلف ہی ہو گئے تو کیا ہوا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، یعنی پہلے ہو چکی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان سب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کا قصہ پاک کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ بگاڑ کرنے والوں سے خوب نبٹ لیتا، لیکن بات یہ کہ اللہ نے ایک بات طے کر دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اپنی مرضی کرنے دینی ہے۔ وہ چاہیں تو شوق سے آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور چاہیں تو بھاگ جائیں، جبر نہیں کیا اللہ نے۔ اور اگر جبر والی بات ہوتی تو پھر کسی بھی دین سے بھاگنے والے کے ساتھ وہ خوب نبٹ لیتا، فوری طور پر اس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں مبتلا ہیں، اس کی طرف سے بے چین کر دینے والے، یعنی اس حق کے بارے میں ان کے دلوں میں ایک ایسا شک آ گیا ہے جو ان کو بے چین کیے ہوئے، ان کو چین نہیں لینے دیتا، کہیں ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جس شک میں وہ خود پڑ گئے ہیں وہ دوسروں کو بھی ڈال دیں۔ وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ہر ایک کو، ہر ایک کون؟ مقصد کے ساتھ سنجیدہ اور غیر سنجیدہ، اکٹھے ہونے والے اور مختلف ہونے والے، ہر ایک کو لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کے رہے گا۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو جیسی جس کی کوششیں ہیں، اس کا پورا بدلہ وہ پا کے رہیں گے۔ کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے یا دین کو بدنام کر رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو لا رہا ہے یا وہاں سے بھگا رہا ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہے اس کا بدلہ وہ خود پائے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو کچھ بھی وہ لوگ عمل کر رہے ہیں سب سے باخبر ہے، سب کی خبر ہے اس کو، کون کیا کر رہا ہے، کن کوششوں میں مصروف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔